داؤد نقوی سلام پیش کریں گے. داؤد نقوی. مر محمد والے محمد صلوات. عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے. عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے. رستہ بنا رہی ہے بنت علی کا فضا، کانٹے ہٹا ہٹا کے. عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے. پردیس میں کسی پر ایسا نہ وقت آئے، نامحرموں میں کوئی یوں بے ردا نہ جائے. کرتے ہیں یہ دعائیں اہل حرم کے بچے، جھولی اٹھا اٹھا کے. بھائی بہن کی آنکھیں نم ہوتی جا رہی ہیں، بنت علی کی سانسیں کم ہوتی جا رہی ہیں. خنجر چلا رہا ہے زینب کے دل پہ ظالم، خنجر دکھا دکھا کے. ایک بچی کہہ رہی ہے آؤ مدد کو بابا، دادی کی طرح میں بھی اب ہو گئی ضعیفہ. زخمی کیا ہے پہلو ناکے سے ظالموں نے، مجھ کو گرا گرا کے. جاتے ہیں جس طرف بھی اہل حرم کھلے سر، کھاتی ہیں پہلے درہ، کھاتی ہیں پہلے پتھر. اپنے لہو میں تر ہے زہرا کی بیٹیوں کو، فضا بچا بچا کے. عباس کی بہن کو شامی رلا رہے ہیں، چادر دکھا دکھا کے. جزاک اللہ. اور اب میں زحمت دوں گا لطف نقوی کو، مرثیہ پیش کریں گے لطف نقوی.
درود بھیج محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب کبھی یاد علی اکبر میں تنہا رہا، جب کبھی یاد علی اکبر میں تنہا رہا، ذہن میرا کربلا کی دھوپ میں جلتا رہا، ذہن میرا کربلا کی دھوپ میں جلتا رہا، باد اکبر لیلا کا یہی نوحہ رہا، باد اکبر لیلا کا یہی نوحہ رہا، مر گیا کڑیل جواب زندگی میں کیا رہا، مر گیا کڑیل جواب زندگی میں کیا رہا، 3 دن کی پیاس گزری فاطمہ کے لال پر، 3 دن کی پیاس گزری فاطمہ کے لال پر، زیر خنجر بھی حسین ابن علی پیاسا رہا، زیر خنجر بھی حسین ابن علی پیاسا رہا، جو علی اصغر کے پیاسے حلق تک آیا وہ تیر، جو علی اصغر کے پیاسے حلق تک آیا وہ تیر، عابد بیمار کو تا عمر تڑپاتا رہا، عابد بیمار کو تا عمر تڑپاتا رہا، مشک بھر کر حضرت عباس پیاسے رہ گئے، مشک بھر کر حضرت عباس پیاسے رہ گئے، فاطمہ کے لال سے دریا بھی شرمندہ رہا، فاطمہ کے لال سے دریا بھی شرمندہ رہا، جب کبھی یاد علی اکبر میں تنہا رہا. صلوات محمد وآل محمد. جب رخصت حسین کا ہنگامہ گیا، آئے زمیں پہ گھوڑے سے سجدے میں سر جھکا، قاتل وہ آستین چڑھاتا ہوا، بڑا بالی پہ روح سیدہ نے سر بڑا، بالی پہ روح سیدہ نے بالی پہ روح سیدہ نے سر پڑا،
خنجر پھرا تو ماں کا کلیجہ الٹ گیا زہرا کی گود میں سر شبیر زہرا کی گود میں سر شبیر زہرا کی گود میں سر شبیر کا گیا قرآن کے محافظوں یاور چلے گئے عباس و قاسم و علی اکبر چلے گئے حد ہے کہ 6 مہینے کے اصغر چلے گئے اب کیا رہا کہ صرف پیغمبر چلے اب کیا رہا کہ صرف پیغمبر چلے گئے لاشیں پڑی ہے گنجے شہیداں کی خاک میں قرآن بکھر گیا ہے بیابا کی خاک قرآن بکھر گیا ہے بیابا کی قرآن بکھر گیا ہے بیابا کی خاک میں وہ جانب خیام بڑی فوج اشقیا سر کھولے ساتھ ساتھ چلی بنت مصطفیٰ لٹنے لگے خیام سروں سے چھنی ردا خیمے سے نکلی زینب مستربر ہے خیمے سے نکلی زینب مستربر ہے آغوش میں چھپا کے خدا کے کلام کو بازو پکڑ کے لے چلی بیماری بازو پکڑ کے لے چلی بیماری بازو پکڑ کے لے چلی بیماری ماں کو زینب چلی تھی خیمے سے جب ہو کے بے ردا بیٹی کو تک رہی تھی بڑے دکھ سے سیدہ ایک بار سوئے عالم ارواح رو کیا دیکھا کہ دیکھتے ہیں ادھر ہی کو مو دیکھا کہ دیکھتے ہیں ادھر ہی کو مصطفیٰ رو کے تھا جن کو ضبط وہ سوتے ابل پڑے دیکھا پدر کو آنکھ سے آنسو دیکھا پدر کو آنکھ سے آنسو دیکھا پدر کو آنکھ سے آنسو نکل پڑے فرمایا رو کے دیکھتے ہیں آپ یا نبی امت نے جو حضور کی اطہرت کی قدر کی بابا صلہ تھا کیا میری خدمت کا یہی بابا میرا حسین میری کو پوجا بابا میرا حسین میری کو
بابا میرا حسین میری کو بجا گئے بابا قصور کیا تھا میرے نور کا بابا چھری سے کاٹا گیا سر بابا چھری سے کاٹا گیا سر بابا چھری سے کاٹا گیا سر حسین کا بابا دو مریض کا بستر بھی لے خیمے سے گہوارے اصغر بھی لے گئے ظالم یتیم بچوں کے گوہر بھی لے گئے زینب کے سر سے چھین کے چادر بھی لے زینب کے سر سے چھین کے چادر زینب کے سر سے چھین کے چادر بھی لے گئے جائیں کہاں کے آگ لگی ہے خیام میں سر ننگے میری بچی ہے بلوایا سر ننگے میری بچی ہے بلوا سر ننگے میری بچی ہے بلوایا اجڑ رہا تھا میرا گھر میں پاس تھی روتا تھا مجھ پہ میرا مقدر میں پاس تھی جب باپ سے چھٹا لی اکبر میں پاس تھی ہنستا تھا تیر کھا کے جب اصغر میں ہنستا تھا تیر کھا کے جب اصغر میں ہنستا تھا تیر کھا کے جب اصغر میں پاس تھی دیکھا قصور مجھ پہ جو عالم گزر بابا میں چپ رہی میرا عباس بابا میں چپ رہی میرا عباس بابا میں چپ رہی میرا عباس مر گیا صلوات پر محمد والے محمد خواتین و حضرات قبل اس کے کہ میں خطبہ کو زحمت دوں ایک اعلان کل کی مجلس کے بارے میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں مثل سال گزشتہ اس سال بھی ہفتے اور اتوار کی مجالس 6:30 بجے شام کو منعقد ہوا کریں گی اردو کی مجلس اس ہال میں اور انگریزی کی مجلس اس والے ہال میں منعقد ہوگی مجلس کا وقت 6:30 بجے شام ہے جس کے بعد نماز مغربین اور پھر نظر کا اہتمام ہوگا آپ سے درخواست ہے پابندی وقت تشریف لائیں اس لیے کہ وقت کافی تنگ ہوگا 8:30 پر مغرب کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے آپ کی تعاون کے لیے ادارہ انتہائی شکر گزار ہے صلوات پر محمد والے محمد درخواست کروں گا خدمت تشریف لائیں مجلس سے خطاب فرمائیں Yes.
ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرات الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم محمد وآئمہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا وَلَعَنَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِهِ الْحَمِيدِ وَالْقَوْلُهُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات بلند آواز صدا سلامت رہیں مولا کائنات کی امان میں رہیں دعا ہے کہ ہر مومن ہر عزادار جہاں جہاں بھی آباد ہے دعا ہے کہ ہر مومن کی جان مال عزت آبرو کی مولا خود محافظت فرمائے بہت مہربانی قبلہ سید نیاز صاحب کی سید محمد نقوی صاحب کی جنہوں نے مجھے محبت سے یاد کر کے آپ سب کی زیارت کا موقع مجھے عطا فرمایا یقیناً اس بارگاہ میں حاضری دے کے مجھے سکون اس لحاظ سے محسوس ہو رہا ہے کہ الحمدللہ جب میں کل مجلس پڑھ کے اپنے محترم بزرگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو بہت ہی خوشگوار احساس ہوا کہ الحمدللہ میرے سامنے عالم ہی نہیں بلکہ عالم گر لوگ تشریف فرما ہیں صاحبان علم و صاحبان مطالعہ میرے سامنے تشریف فرما ہیں اور یقیناً ایسے ماحول میں کچھ سبق سنا کے الحمدللہ ہمیں بہت کچھ حاصل ہوتا ہے جو گفتگو ہوتی ہے جو دعا ہوتی ہے
وہ ہم جیسے طالب علموں کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہوتی ہے۔ بہت مہربانی، صدا سلامت رہیں۔ ساتویں معصوم امام کے فرمان گرامی سے آج کی گفتگو کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے مولا فرماتے ہیں ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لأنہا تذہب بالنفاق۔ میرے مولا فرما رہے ہیں کہ ہم پر بلند آواز سے درود اس لیے پڑھا کرو کہ ہم پر بلند آواز سے درود پڑھنے سے دلوں سے منافقت کا خاتمہ ہوتا ہے، ایمان کا اضافہ ہوتا ہے۔ صدا دیئے، صدا سلامت رہیں۔ جس سورہ سے میں نے آج گفتگو کا آغاز کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، صاحبان علم و مطالعہ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کی گفتگو کا محور و مرکز جناب سیدہ کی ذات ہے۔ یقیناً آپ کی توجہ عظیم تر ہے، متاثر کن ہے۔ ایک جملے سے جناب سیدہ کی شان بیان کرنے کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں، اور مجھے یقین نہیں، مجھے اطمینان ہے کل کی گفتگو کرنے کے بعد کہ الحمدللہ میرے سامنے سمجھنے والے ہیں اور سمجھ کر مجھے دعا دینے والے موجود ہیں۔ عزیزان، توجہ ہوگی، میں اپنی آج کی گفتگو کا پہلا جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جس بی بی کی وجہ سے میرا تھوڑا ساتھ دینا ہے آپ نے، جس بی بی کی وجہ سے آج تک رسول اللہ کا نام باقی ہو، اس بی بی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ خالق لم یزل نے نوع انسانی کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1.25 لاکھ نبی بھیجے، 1.25 لاکھ اپنے نمائندے بھیجے، بالحاظ منصب اپنے ہر نمائندے کو مختلف منصب تفویض کیے۔ کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجا، کسی کو نبی بنا کے بھیجا، کسی کو رسول بنا کے بھیجا، کسی کو اولو العزم بنا کے بھیجا، کسی کو صاحب کلمہ بنا کے بھیجا، کسی صاحب شریعت بنا کے بھیجا، کسی کو صاحب کتاب بنا کے بھیجا، کسی کو صحیفے دے کے بھیجا۔ ہر نبی کو منصب تفویض کرنے کے بعد خالق لم یزل نے اپنے ہر نمائندے کو کچھ معجزات بھی دے کر بھیجا، لیکن 1.25 لاکھ نبیوں کے بعد جب اپنے حبیب کا وقت آیا، ہمارے رسول کا وقت آیا، تو خالق لم یزل نے کہا اے میرا حبیب، کوئی میرا خلیل تھا، کوئی ذبیح اللہ تھا، کوئی صفی اللہ تھا، کوئی کلیم اللہ تھا، لیکن تو تو میرا حبیب ہے، تو تو میرا حبیب ہے۔ میں تجھے اپنا حبیب کہہ کے تجھے تمام 1.25 لاکھ نبیوں کے منصب بھی دیے، تجھے تمام 1.25 لاکھ نبیوں کے معجزات بھی دیے، اور تیرا جو ذاتی معجزہ ہے وہ یہ ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرا حبیب ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہم صلی علی محمد خلق عظیم کا مالک ہے ہمارا نبی، نبی رحمت ہے ہمارا نبی،
اور یہ بھی یاد رکھیے عزیزان، ہم انسانی خاکی بشر ہیں، ہمیں کوئی اونچی آواز سے بلا لے تو ہمارا خون جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے کہ اس نے ہماری عزت نہیں کی، اونچی آواز سے بلایا۔ کجا محمد مصطفیٰ جس کو لوگوں نے پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا، اتنے پتھر طائف والوں نے برسائے کہ میرے نبی کے جسم کے لہو سے میرے نبی کی نعلین جو ہے وہ بھر گئی۔ اللہ نے اپنے نمائندے کو بھیجا، جبریل کو بھیجا اور کہا جبریل میرے حبیب سے کہے کہ اگر مجھے اجازت دے تو میں یہ پہاڑ اٹھا کے طائف والوں کو ابھی تباہ و برباد کر دوں۔ لیکن میرے حبیب نے جو میرے نبی کا معجزہ تھا، وہ نبی کا معجزہ تھا کہ میرا نبی رحمت للعالمین تھا۔ میرے نبی نے کہا یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا اے میرے اللہ، اگر انہیں برباد ہی کرنا تھا تو مجھے رحمت بنا کے کیوں بھیجا؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر انہیں تباہ و برباد ہی کرنا تھا تو مجھے رحمت بنا کر کیوں بھیجا؟ مالک انہیں ہدایت دے، مالک انہیں ہدایت دے، مالک انہیں سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ میرا نبی ہے رحمت للعالمین، یاد رکھنا میرا نبی ہے عالمین کے لیے رحمت۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ بیٹی ہوتی ہے اپنے باپ کے لیے رحمت۔ اس بی بی کی عظمت میں کیسے بیان کروں کہ وہ بی بی جو عالمین کی رحمت کے لیے رحمت ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ محمد ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، توجہ عزیزان۔ خندق کا میدان ہے، میدان کی طرف جاتا ہوا مرد میدان ہے، پیچھے میرے نبی کا فرمان ہے۔ امیر کائنات کی طرف دیکھ کے رسول خدا کے لب ہلے۔ کس کے لب ہلے؟ جس کی زبان پر وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ کے پہرے لگے ہوئے ہیں۔ وہ زبان جو مشیت الہی کے بغیر کچھ نہیں کہتی، وہ زبان تو وہی کہتی ہے جو وہی کہتی ہے۔ اس زبان کو جنبش میں لا کے میرے نبی نے فرمایا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، آج کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ میرا سردار ہے کل ایمان، قبلہ آپ کی دعا چاہوں گا، میرا سردار ہے کل ایمان۔ توجہ عزیزان، میرا سردار ہے کل ایمان، میرا علی ہے کل ایمان۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ بیوی اپنے شوہر کے ایمان کی محافظہ ہوتی ہے۔ اس بیوی کی عظمت میں کیسے بیان کروں کہ وہ بیوی جو کل ایمان کے ایمان کی محافظہ ہو، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ محمد الحمدللہ مجھے اعزاز حاصل ہو رہا ہے کہ میرے اس سبق سنانے میں جو ہستیاں شامل ہیں، قبلہ سید شائخ رضوی صاحب، قبلہ جعفری صاحب، ماشاءاللہ مالک ان کو صحت دے، سلامتی دے۔ عزیزان، میرے نبی کا مشہور زمانہ فرمان ان الجنت تحت الاقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ مشہور زمانہ فرمان ہے، مشہور زمانہ کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھنا۔ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب اسی زبان کو جس پر وحی کے پہرے لگے ہوئے ہیں قبلہ، اسی زبان کو جنبش میں لا کے میرے نبی نے پھر فرمایا الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ۔ اس بی بی کی عظمت میں بیان کرنے کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں کہ وہ بی بی جس کے قدموں تلے جنت کے سرداروں کی جنت ہو۔ اللہ میرے 11ویں معصوم کا فرمان میرے سامنے آ رہا ہے۔
میرے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نحنو حجت اللہ علی الخلق وجدتنا حجت علینا، کہ ہم سارے معصوم کائنات پر حجت ہیں اور ہماری دادی زہرا ہم سب پر حجت ہے۔ جناب سیدہ بلند الصلوات اللہ ایک جملہ ہے تھوڑا سا مشکل میرے سامنے آ رہا ہے، اور اگر یہاں پہ کراچی والے، مدراس والے، لکھنؤ والے اس جملے کو نہ سمجھیں گے تو میرا خیال ہے میں یہ جملہ کہیں بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے علاوہ صرف اہل علم، اہل ادب میرے سامنے تشریف فرما ہے، جملہ تھوڑا سا مشکل ہے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ قبلہ سید احمد نقوی صاحب، محمد نقوی صاحب، وہ بی بی جس کی تسبیح کے دانے، پھر سمجھئے، ایک ایک لفظ سمجھئے، وہ بی بی جس کی تسبیح کے دانے ایک عام خاکی گناہگار بندے کو استخارے کے ذریعے سے اللہ سے مشورے کے قابل بنا دے، اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہ صلی اللہ محمد علی محمد وعجل فرج، صلاح سلامت رہیں، بہت مہربانی۔ عزیزان، میری سیدہ مخدومہ کے کچھ مشہور نام ہیں، مشہور نام کی بات کر رہا ہوں جس کو میری قوم کے بچے بھی جانتے ہیں، صاحبان مطالعہ بھی جانے ہیں۔ فاطمہ، زہرا، محدثہ، رازیہ، مرضیہ، شافعیہ، عذرا، مشہور نام تقریباً سب نے سنے ہوئے۔ میرے چھٹے معصوم سے پوچھا گیا، مولا رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ کچھ کہنا چاہتا ہوں، توجہ عزیزاں۔ مولا رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ میرے مولا نے فرمایا، خبردار ایسا سوچنا بھی مت، رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں رکھا۔ مولا پھر کس نے رکھا؟ مولا نے فرمایا کہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے رسول اللہ کی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ مولا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ فاطمہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ فاطمہ نام رکھنے کی لاجک کیا ہے؟ تو میرے مولا نے فرمایا کہ اللہ نے میری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی۔ میری دادی زہرا کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ فاطمہ کا مطلب ہے چھڑانے والی، چونکہ انما فاطمت محبین من النار و بغضین من الجنت، چونکہ میری دادی زہرا اپنے محبوں کو روز ازل سے آتش جہنم سے چھڑا چکی ہیں، اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ نہیں، ترجمہ آدھا پیش کیا ہے، ترجمہ آدھا پیش کیا ہے، آدھا ترجمہ پورا سنیے۔ چونکہ میری دادی زہرا اپنے محبوں کو روز ازل سے آتش جہنم سے اور اپنے دشمنوں کو جنت سے چھڑا چکی ہیں، اس لیے ان کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ اپنے 11ویں امام کے اس فرمان کا ثبوت دکھاؤں؟ بتانا نہیں چاہتا، دکھانا چاہتا ہوں، یہیں پہ دکھانا چاہتا ہوں، دیکھنا ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ میری دادی زہرا اپنے شوہر کے اور اپنے محبوں کو روز ازل سے آتش جہنم سے چھڑا چکی ہیں اور اپنے دشمنوں کو
जन्नत से छुड़ा चुकी हैं। सबूत देखना है, याद रखो, आपके सामने है सबूत। हर अली वाला देख रहा है कि आज भी काबे का इमाम भी शक में है कि जन्नत में जाएगा या नहीं। हालांकि तौहीद परस्त है, हालांकि नबी परस्त है, कलमा मोहम्मद का भी पढ़ता है, तौहीद का भी पढ़ता है, उसे यकीन नहीं है कि जन्नत में जाएगा या नहीं। लेकिन तौहीद और नबूवत के बाद अली वलीउल्लाह पढ़ने वाला बंदा मोमिन मुतमईन है कि जन्नत मेरी है। चार कुनियतें हैं मेरी मखदूमा की, मेरी सैयदा की मशहूर कुनियतें हैं चार। पहली कुनियत है उम्मुल अस्मा। क्या मतलब है इसका? बहुत से नामों वाली। उम्मुल हसनैन, इसका मतलब तो सबको आता होगा, हसनैन की मां। उम्मुल मासूमीन, भाई जिसके 11 बेटे मासूम इमाम हो, उसकी उम्मुल मासूमीन होने में कुछ शक रह जाता है? मासूमों की मां। अजीजान, जो चौथी कुनियत है, उर्दू दान तबका मेरे सामने बैठा है, मैं उर्दू दान तबके को मद्देनजर रखकर एक जुमला अर्ज करना चाहता हूं कि चौथी कुनियत जो है वो कोई इतनी अजीबो गरीब है तारीख लुगत में कि आज तक उर्दू जुबान उसकी हकीकी रूह के मुताबिक उसका तर्जमा तलाश नहीं कर सकी, हकीकी रूह के मुताबिक। और वो कुनियत है उम्मो अबीहा। ये लफ्ज़ उम्मे अबीहा नहीं है, उम्मुल अस्मा, उम्मुल हसनैन, उम्मुल मासूमीन, उम्मो अबीहा। उर्दू जुबान ने अपनी तमाम तर ताकत के बाद उसका तर्जमा किया है जो इसकी हकीकी रूह के मुताबिक नहीं है। वो कम अज कम जो तर्जमा बनता है वो है अपने बाप की बीमा। अज़ान, मशहूर नामों में और कुनियतों में लफ्ज बतूल नजर नहीं आया, तो पता चला कि बतूल नाम नहीं है, बतूल कुनियत नहीं है, बतूल तखल्लस नहीं है, बतूल लकब भी नहीं है। तो क्या है बतूल? बतूल एक सिफाती ओहदे का नाम है। कुरान पाक से पूछते हैं बतूल का मतलब क्या है? सूरह मुज़म्मिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वतुबत्तिलो इलैहि तब्तीला, सबसे कटकर उससे जुड़ जाओ। याद रखना, बतूल भरी भरी कायनात में उस मुअज्जमा बीबी को कहते हैं जो सारी जिंदगी दुनिया से जुड़े कभी नहीं, अल्लाह से कटे कभी नहीं। मैं अपने नौजवानों को कुछ देने आया हूं, कुछ मारिफत सैयदा के चंद मोती जो हैं वो मैं नौजवानों के दामन में डालने आया हूं। जाहिर है ऐसी तकरीरें इस माहौल में इंतहाई जरूरी हैं जहां पे लादीनियत के बादल छाए हुए हैं, माहौल मुख्तलिफ है, कभी कभी आज़ादारी का मौका मिलता है। तो नौजवानों को अगर इन महाफिल में से कुछ हासिल ना हो तो फिर उनके आने का फायदा क्या है? तवज्जो अजीजान, मैं लफ्ज़ बतूल का एक और तर्जमा यानी उसकी जरा थोड़ी सी और वजाहत करना चाहता हूं। मैं तहजीब और इखलाक की सरहद पर खड़े होकर एक लफ्ज कहना चाहता हूं, एक जुमला कहना चाहता हूं कि हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, उनकी जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जब कुरान उन्हें तिलावत नहीं करने देता, मुसल्ला उन्हें इबादत नहीं करने देता। याद रखना, बतूल भरी भरी कायनात में
اس معظمہ بی بی کو کہتے ہیں جس کو ساری زندگی مصلی عبادت سے نہ روک سکے، قرآن تلاوت سے نہ روک سکے۔ اللہ صلی اللہ محمد آل محمد۔ مشہور زمانہ میرے نبی کا فرمان، اولنا محمد، اتنا مشہور ہے کہ الحمدللہ میرے سامنے مومنین اس کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اوسط ہونا محمد، آخر ہونا محمد، وکل ہونا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانی بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد۔ اسی فرمان کو ایک نئے زاویے سے سننا چاہتے ہیں، ایک نیا زاویہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ کیا فرمایا میرے نبی نے؟ ہمارا پہلا بھی محمد، ہمارا درمیانی بھی محمد، ہمارا آخری بھی محمد، ہم سارے کے سارے محمد۔ فاطمہ جانتے ہو کس ہستی کا نام ہے، فاطمہ جانتے ہو کس ہستی کا نام ہے۔ یاد رکھنا، جس بی بی کی اولاد آل محمد ہو کر پھر محمد ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد عجل فرج۔ توجہ عزیزان، وہ بی بی، اردو دانوں کے لیے ایک جملہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ بی بی جس کی دہلیز نبوت کی سدرۃ المنتہا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ ایک ہے ادھر سدرۃ المنتہا، ایک ہے جناب سیدہ کا در سدرۃ المنتہا، ادھر جبریل رکتے ہیں، ادھر نبی رکتے ہیں، ادھر جبریل رکتے ہیں، ادھر نبی رکتے ہیں، وہ بھی سدرۃ المنتہا، یہ بھی سدرۃ المنتہا، دونوں سدرۃ المنتہا میں قبلہ توجہ ہوگی، وہ دونوں سدرۃ المنتہا میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ یہ فرق نہیں ہے کہ صرف ادھر جبریل رکتا ہے ادھر کل رحمت رکتی ہے، یہ فرق بہت چھوٹا ہے، بڑا فرق ہے۔ ادھر پر جلتے ہیں، ادھر پر ملتے ہیں۔ بسم اللہ۔ اللہ وعجل فرج۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا، یا ام المومنین، آپ نے رسول خدا کے بعد رسول خدا کی بیٹی کو کیسا پایا؟ توجہ ہوگی، بہت بڑا جملہ آپ اس باتوں کو نظر کرنا چاہتا ہوں۔ قبلہ نیاشہ جی، آپ کی خصوصی دعا لینی میں نے سن لے پہ، آپ جس محبت اور شفقت کا مظاہرہ فرما رہے ہیں وہ میرا الحمدللہ بہت بڑا اثاثہ ہے۔ صدا سلامت رہیں، صحت و سلامتی کے ساتھ آباد رہیں۔ یا ام المومنین، آپ نے رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی بیٹی کو کیسا پایا؟ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی بیٹی کو ہو بہو رسول جیسا پایا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی بیٹی کو قول میں، فعل میں، علم میں، حلم میں، کردار میں، گفتار میں ہو بہو رسول جیسا پایا۔ اب بی بی فرماتی ہے کہ اس بی بی کی عظمت میں کیسے بیان کروں کہ ولدت الحسن بعد صلاۃ الظہر فصلت العصر، کہ ظہر کے بعد حسن کی ولادت ہوئی، عصر کے وقت مصلی عبادت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اللہم صلی اللہ محمد اللہ نے اس بڑی بڑی کائنات میں بطولیں بنائی ہیں تو صرف دو، ایک جزوی بطول جناب مریم، ایک کلی بطول جناب سیدہ۔
توجہ سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی بطولیں ہیں؟ 2، ایک جزوی بطول، ایک کلی بطول۔ جزوی بطول جناب مریم، کلی بطول جناب سیدہ۔ خالق غیرت نے ہمیں ایک حکم دیا ہے کہ جب تمہارے گھر میں تمہاری بہن یا بیٹی جوان ہو جائے فوراً اس کی شادی کر دو۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر تقاضائے بشری کے تحت کیریئر کانشیس ہو کے اگر ہم نے کچھ اس میں آگے پیچھے کر دیا ہے، قصور ہمارا اپنا ہے، شریعت تو اپنا حکم دکھا رہی ہے۔ توجہ عزیزان، کیا حکم ہے؟ کہ تمہاری بہن یا بیٹی جوان ہو جائے فوراً اس کی شادی کر دو۔ خالق کے غیرت کے اپنے گھر میں ایک لڑکی پلی جناب مریم، اللہ نے اسی کو کنوارا چھوڑ دیا۔ توجہ عزیزان، میں کہتا ہوں میرا پاک اللہ بی بی مریم کو کنوارا کیوں چھوڑا؟ آواز آئے گی علی کی وجہ سے۔ کچھ کہنا چاہتا ہوں، کسی منزل پہ آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، توجہ ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں کہتا ہوں میرا پاک اللہ چھوڑی مریم کنواری، وجہ علی، تو خالق کی آواز آئے گی، اور میرے بھولے نادان بندے، محدود سی تیری بصارت ہے، محدود سی تیری بصیرت ہے، اس محدود بصارت اور محدود بصیرت کے سہارے چلا ہے، میری مشیت کے تقاضوں کو سمجھ لیں۔ اب میں تجھے تیری سوچ کے مطابق بتاتا ہوں۔ مریم کو بنا بیٹھا تھا بطول، اور بطول کی شادی کرتا تو کم از کم کسی نبی سے کرتا، اور بروز محشر اگر وہ نبی سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا اور کہہ دیتا کہ جی اس فضیلت میں علی کے برابر ہوں، علی کی بیوی بھی بطول ہے، میرے بیوی بھی بطول ہے، تو خالق نے کہا کہ مریم کو کنوارا چھوڑ دوں گا، علی کی برابری برداشت نہیں کروں گا۔ اللہ صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج۔ میرے چھٹے معصوم سے پوچھا گیا، مولا آپ کی جدہ کی ایک وصیت تھی کہ فلاں 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 شخص میرے جنازے میں شریک نہ ہونے پائے، میں نے ابھی کچھ عرض کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ وصیت جناب سیدہ کی امیر کائنات کو اتنی سختی سے وصیت تھی کہ اگر مولا کائنات کے روکے جانے کے باوجود کچھ لوگ جنازے میں شرکت کے لیے بضد ہو جاتے تو امیر کائنات ذوالفقار لے کر کھڑے ہو جاتے۔ میرے مولا سے پوچھا گیا، مولا وجہ کیا ہے؟ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس دنیا سے جب جائے تو عالم غربت میں نہ جائے، عالم قسم فرسی میں نہ جائے۔ جب وہ اس دنیا سے جائے تو اس کے تشیع جنازہ میں اس کے گھر والوں کا، اس کے عزیزوں کا، اس کے رشتہ داروں کا، اس سے محبت کرنے والوں کا کثیر ہجوم ہو۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے، عالم غربت میں کوئی نہیں مرنا چاہتا۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ آپ کی دادی زہرا نے لوگوں کو جنازے میں آنے سے منع کیوں کیا تھا؟ خدا کی قسم عشرے کی قیمت کا جملہ ہے، اگر کسی نے وصول کر لیا۔ میرے مولا فرماتے ہیں ہاں یہ سچ ہے کہ میری دادی زہرا نے کچھ لوگوں کو اپنے جنازے میں شامل ہونے سے منع کیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی، توجہ عزیزان، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شخص میری دادی زہرا کے جنازے میں شریک ہو جاتا اس شخص پر جنت واجب ہو جاتی۔ اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت۔ بے شمار بے شمار۔ اب یہ واجب کیا ہے؟ واجب کے نقطہ کو بھی سمجھتے چلیے۔ واجب اللہ کی طرف سے کسی کے حق میں کوئی چیز لکھ دی جائے، وہ واجب ہے۔ اور اس کی اگلی منزل یہ ہے کہ واجب نہ واپس ہوتا ہے نہ تبدیل ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ واجب واپس لے لیا جائے، یہ بھی نہیں ہوتا
کہ واپس لے کے کسی اور کو دے دیا جائے. مثال کے طور پر درود ہے واجب کس پر؟ محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. درود ہے واجب محمد و آل محمد پر. درود ہے مستحب ابراہیم اور ان کی آل پر. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ درود محمد و آل محمد سے واپس لے لیا جائے یا واپس لے کے کسی اور کو دے دیا جائے. جس پر واجب ہو گیا ہمیشہ ہمیشہ واجب رہے گا. درود کے مقابلے میں ایک اور چیز بھی ہے اور وہ ہے لعنت. جس پر واجب ہو گئی ہوئے 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 جس پر لعنت واجب ہو گئی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس سے لعنت واپس لے لی جائے یا واپس لے کے کسی اور کو دے دی جائے. جس پر لعنت واجب ہو گئی ہمیشہ ہمیشہ اسی کے لیے واجب رہے گی. بات سمجھ میں آ گئی؟ واجب نہ واپس ہوتا ہے نہ تھوڑا سا رات دینا ہے میرے بے شمار یا واجب نہ واپس ہوتا ہے نہ تبدیل ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب ایک اور نقطہ سمجھیے. ماں بچے کو دوستی اور دشمنی کا سبق دیتی ہے. ماں اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے یہ بتا دے کہ بیٹا فلاں شخص تیرا اور تیرے خاندان کا مخلص ہے، محب ہے. بچہ جوان ہو جائے گا، ادھیر عمری میں چلا جائے گا، بڑھاپے میں چلا جائے گا، ضعیفی میں چلا جائے گا. قبر کی دیواروں تک جاتے جاتے ماں کے بتائے ہوئے خاندانی دوست کو وہ دوست ہی سمجھے گا. لیکن اس کے برعکس ماں اگر اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے یہ بتا دے کہ بیٹا فلاں شخص تیرا اور تیرے خاندان کا دشمن ہے، تو بچہ جوان ادھیر عمری ضعیفی میں جا کے بھی مرتے مرتے بھی اپنی ماں کے بتائے ہوئے خاندانی دشمن کو دشمن ہی سمجھے گا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ واجب نہ واپس ہوتا ہے نہ تبدیل ہوتا ہے اور دوستی اور دشمنی کا سبق ہمیشہ ماں دیتی ہے. اگر بات سمجھ میں آ گئی ہے تو اب میری طرف توجہ کرنا عزیزان. جو دائمہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی توجہ کریں، جو توجہ کر رہے ہیں وہ بھی میری طرف دیکھیں. عزیزان اب آؤ سورہ کوثر کی جانب. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. خالق کہہ رہا ہے اے میرا حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے. میرا پاک اللہ ہم نے تو سنا ہے، ہم نے تو پڑھا ہے کہ کوثر لقب ہے جناب سیدہ کا. کچھ کہنے والا ہوں؟ ایک مرتبہ با جماعت درود پڑھ لیں. کوثر لقب ہے جناب سیدہ کا. میں کہتا ہوں میرا پاک اللہ جب جناب سیدہ کا ذکر کر رہا ہے تو پھر کہہ رہا ہے ان شانیہ کا ہو والابتر. اے میرا حبیب تیرا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. جب کوثر کا ذکر کر رہا ہے، جب سیدہ کا ذکر کر رہا ہے تو نبی کے دشمن کا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ تو خالق کی آواز آئے گی کہ میرا نبی بچپن میں تھا جب نبی کی والدہ کا انتقال ہو گیا. اب میرے نبی کو دشمنی اور دوستی کون بتائے گا؟ اب میں نے اپنے نبی کی زبان پر وحی کے پہرے لگائے ہیں اور پھر اسی زبان سے کہلوایا ہے یا فاطمہ انت ام ابیہا. اے فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. اور یاد رکھنا جس نے بھی محمد کے عبدی دوست کو دیکھنا ہوگا اسے زہرا کی طرف دیکھنا ہوگا. جو زہرا سے دلا رکھے گا وہ محمد کا عبدی دوست ہوگا اور جس نے محمد کا عبدی دشمن دیکھنا ہوگا وہ بھی زہرا کی طرف دیکھے گا. جو زہرا کا دشمن ہوگا وہ محمد کا عبدی دشمن ہوگا. اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت. نعرہ حیدری. آواز بلند صلوات. اللہ صلی علی محمد.
آپ میرے چھٹے معصوم کے فرمان کے نیارے مولا آپ کی دادی زہرا نے کچھ لوگوں کو اپنے جنازے میں شامل ہونے سے منع کیوں کیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں کہ جو شخص میری دادی زہرا کے جنازے میں شریک ہو جاتا اس شخص پر جنت واجب ہو جاتی۔ میری دادی زہرا نے یہ پسند ہی نہیں کیا کہ کل جو لوگ میرے بابا کا جنازہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے انہیں اپنے جنازے میں شریک کر کے جنت دلوا دوں۔ زمین جگہ چھوڑ سکتی ہے، آسمان جگہ چھوڑ سکتا ہے، انہیں جنت نہیں مل سکتی۔ اپنی زبانوں کو معطر فرمائیے تلاوت درود کے ساتھ۔ عزیزان، تاریخ غم میں 4 ہستیاں ایسی ہیں جن پر وقت سے پہلے ضعیفی چھا گئی۔ وقت نہیں تھا، اچانک ضعیفی آ گئی۔ 4 ہستیاں، اب آزاداران مظلوم کربلا، آزاداران سیدہ، میں اسے تاریخ کا لکھا کہوں یا سیدہ کا مقدر کہوں، تاریخ غم میں وقت سے پہلے ضعیف ہو جانے والی 4 ہستیوں کا تعلق زہرا کے گھر سے ہے۔ پہلی ہستی جس پر وقت نہیں تھا، ضعیفی چھا گئی، رونے والوں کوئی اور نہیں، خود رسول خدا کی بیٹی حسین کی مظلومہ ماں۔ رونے والوں ضعیف نہیں تھی، 18 سال کی عمر تھی۔ انتظار کرتی رہی کہ لوگ بابا کی امت مجھے بابا کا پرسہ دینے آئیں گے۔ لوگ پرسہ دینے نہیں آئے۔ میں ادب میں رہ کے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، یا صاحب الزمان، بابا کا پرسہ لینے کے لیے بابا کے دربار میں چلی گئی۔ اللہ جانے دربار میں کیا ہوا ہے کہ جب گئی تھی 18 سال کی تھی، سر کے بال سیاہ تھے، کمر سیدھی تھی، جب لوٹ کے واپس آئی ہے 80 سال کی ضعیفہ ہو چکی تھی، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، کمر نون سے زیادہ خم کھا چکی تھی۔ تاریخ غم کی پہلی ہستی جو وقت سے پہلے ضعیف ہو گئی۔ دوسری ہستی جس پر وقت نہیں تھا، اچانک ضعیفی آ گئی۔ رونے والوں شب عاشور ہے، شب عاشور ہے، خیام حسینی کے ساتھ اصحاب حسینی کے خیمے لگے ہوئے ہیں۔ اصحاب حسین تلاوت قرآن کر رہے ہیں۔ ان کی تلاوت قرآن کی آوازیں اس طرح آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے۔ غیرت کا پروردگار اٹھا، رونے والوں اپنے بابا کے پاس آیا، کہا بابا اعتراف کرتا ہوں، میں تسلیم کرتا ہوں کہ جیسے اصحاب آپ کو ملے ہیں، نہ نانا رسول خدا کو ملے، نہ بابا علی کو ملے، لیکن بابا ہاتھ باندھ کر منت کرنے آیا ہوں۔ تیرے اصحاب قرآن پڑھ رہے ہیں، ان کے قرآن کی تلاوت کرنے کی آوازیں میری پھوپھیوں کے خیمے تک جا رہی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔
کہ غیر محرموں کی آوازیں میری پھپھیوں کے خیمے تک. رونے والوں جانتے ہو حسین نے کیا کہا؟ حسین نے کہا سجاد بیٹا آج میری امامت کی آخری رات ہے، کل تیری امامت کی پہلی رات. تو جانے شام کا دربار جانے، شام کا بازار جانے، تیری پھپھیاں جانے. جیسے ہی سیاد سجاد نے سنا پھپھیاں جانے، شام کا دربار جانے، رونے والوں غیرت کا مارا سجاد اچانک ضعیف ہو گیا. عزاداران مظلوم کربلا، تیسری ہستی جس پر وقت نہیں تھا اچانک ضعیفی چھا گئی. جب اکبر کو حسین نے رخصت کیا ہے، حسین جوان تھا، حسین کے سر کے بال داڑھی سیاہ تھی. جب علی اکبر نے استغاثہ بلند کیا ادرکنی یا عباد اللہ، زہرا کا لال اکبر کے استغاثہ سنتے ہی اتنا ضعیف ہو گیا، سر کے بال سفید ہو گئے. رونے والوں یاد رکھنا کربلا کے میدان میں جو بھی شہید ہوا ہے حسین گھوڑے پہ چڑھ کے گئے ہیں. واحد شہید ہے علی اکبر جس کی لاش پر حسین گھوڑے پر نہیں گئے. کیسے گئے ہیں؟ زہرا کا لال کربلا کے میدان میں کبھی چل پڑتا، کبھی گر پڑتا، کبھی کوہنیوں کے بل. عزادارو، چوتھی ہستی جس پر وقت نہیں تھا اچانک ضعیفی آ گئی. وہ 23 سال کی ہستی نہیں ہے، وہ ہستی 18 سال کی نہیں ہے. رونے والے حسین کی 7 سال کی صغرا. رونے والوں 7 سال کی میری معصومہ مخدومہ سیدہ اچانک ضعیف ہوئی ہے. کب ضعیف ہوئی ہے؟ 28 رجب کی رات جب حسین بادشاہ کی حویلی میں تیاریاں ہو رہی تھی. رونے والوں ہر بی بی پریشان تھی کہ مجھے حسین ساتھ لے جائے گا یا نہ لے جائے گا. رونے والوں حسین کی بھری پری حویلی میں مطمئن تھی تو صرف صغرا. کسی نے آ کے بی بی زینب عالیہ سے پوچھا بی بی آپ کے بھائی سفر پہ جا رہے ہیں، آپ اپنے بھائی کے ساتھ سفر پہ جائیں گی؟ بی بی رو کے کہتی ہے حسین وارث شریعت ہے، مجھ سے پیار محبت بھی بہت کرتا ہے، میرے بغیر میرا بھائی رہ بھی نہیں سکتا. مجھے ساتھ لے گیا تو لے گیا، نہ لے گیا تو ایک بات جانتی ہوں، ایک دروازے سے حسین کا قافلہ نکلے گا، دوسرے دروازے سے زینب کا جنازہ. معلوم ہوا بی بی زینب عالیہ جیسی ہستی کو بھی یقین نہیں تھا کہ حسین بادشاہ کے ساتھ جائیں گی یا نہیں جائیں گی. رونے والوں کسی نے آ کے بی بی ام کلثوم سے پوچھا بی بی آپ کے بھائی سفر پہ جا رہے ہیں، کیا آپ اپنے بھائی کے ساتھ سفر پہ جائیں گی؟ بی بی اپنی گود کی طرف دیکھ کے کہتی ہے میں نے سنا ہے حسین جہاں جا رہا ہے وہاں بہت خوفناک جنگ ہونی ہے اور جنگ میں جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے، میری گود خالی ہے، اللہ جانے
حسین مجھے ساتھ لے جائے یا نہ۔ عزادارو، پوچھتے پوچھتے کسی نے آ کے بی بی ام لیلا سے پوچھا، اکبر کی ماں سے پوچھا، بی بی آپ کے سردار سفر پہ جا رہے ہیں، کیا آپ اپنے سردار کے ساتھ سفر پہ جائیں گی؟ بی بی نے گھر میں چلتے ہوئے علی اکبر کی طرف دیکھا اور کہا علی اکبر جوان ہے، علی اکبر کی شادی کے دن آ رہے ہیں۔ میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب جوانوں کی شادیاں سر پر ہو سفر نہیں کرتے۔ اللہ جانے اکبر کو دیکھتے مجھے حسین ساتھ لے جائے یا نہ لے جائے۔ رونے والوں، کسی نے آ کے اصغر کی ماں سے پوچھا، بی بی آپ حسین بادشاہ کے ساتھ سفر پہ جائیں گی؟ بی بی اپنی گود میں 18 دن کے علی اصغر کو دیکھ کے فرماتی ہے، میرا علی اصغر چھوٹا سا ہے، گلشن زہرا کی سب سے معصوم کلی ہے، 18 دن کا علی اصغر ہے، سفر خطرناک ہے، اللہ جانے مجھے حسین ساتھ لے جائے یا نہ لے جائے۔ رونے والوں، پوچھتے پوچھتے کسی نے آ کے بی بی سغرا سے پوچھا، بی بی آپ اپنے بابا کے ساتھ سفر پہ جائیں گی یا نہیں جائیں گی؟ عزاداروں سنو گے بی بی نے کیا کہا ہے؟ بی بی کہتی ہے اور کوئی سفر پہ جائے یا نہ جائے میں بابا کے ساتھ ضرور جاؤں گی۔ رونے والوں، پوچھنے والے نے پوچھا، بی بی گھر میں کسی کو یقین نہیں کہ وہ بادشاہ کے ساتھ سفر پہ جائیں گے یا نہیں جائیں گی، آپ کو اتنا یقین کیوں ہے؟ بی بی کہتی ہے ہاں مجھے یقین ہے، اور اس یقین کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ بابا اکبر کے بغیر نہیں رہتا، اکبر میرے بغیر۔ رونے والوں، قیامت کا لمحہ تھا وہ جب حسین بادشاہ کو کسی نے آ کے بتایا کہ جس کا نام نہیں لکھا سب سے پہلے محمل میں سوار ہو گئی ہے۔ رونے والوں، عزاداروں، اس وقت حسین نے عباس کی طرف دیکھا، عباس حسین کی طرف ایسے آئے جیسے پانی نشیب کی طرف آتا ہے، حسین کے قدموں پہ بوسہ دے کے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں، حسین بادشاہ اپنی امامت کا واسطہ مجھے حکم نہ دیجئے گا، میں نے سنا ہے گھر کی کنیزوں سے کہتی پھر رہی تھی، اللہ جانے میں نے چچا عباس کا کیا قصور کیا ہے، اللہ جانے لسٹ میں میرا نام کیوں نہیں لکھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، کتنا قیامت کا وہ لمحہ ہوگا جب حسین نے علی اکبر کو بلا کے کہا، علی اکبر تیرے آسرے پہ سوار ہوئی ہے، تو ہی بہن کو جا کے محمل سے اتار۔ رونے والوں، بابا کا حکم لے کے اکبر چلنا چاہتے ہیں، اکبر کے پاؤں بھاری ہو رہے ہیں، اکبر سے چلا نہیں جا رہا، چلتے چلتے بہن کے محمل کے پاس آ کے اکبر نے کہا کچھ نہیں، اکبر نے بہن کے محمل میں ہاتھ ڈال کے رونا شروع کیا، بھائی کے رونے کی آواز جیسے سغرا نے سنی، محمل کا پردہ ہٹا کے کہتی اکبر اکبر میرا خیال تھا تو میرے نہ جانے سے روئے گا، اکبر میں دیکھ رہی ہوں تو میرے جانے سے رو رہا ہے، اکبر تو بول یا نہ بول میں نیچے اترتی ہوں۔ رونے والوں، بھائی کا سہارا لے کے بی بی نیچے اتری ہے، جیسے بی بی نیچے اتری ہے اکبر نے کہا بہن تیرا احسان ہے، بہن تیرا شکریہ ہے۔ بہن کہتی اکبر نہ احسان ہے نہ شکریہ ہے، یہ قرض ہے، یہ قرض ہے۔
اکبر حیران ہو کے کہتے ہیں صغرا کیسا قرض ہے؟ بہن کہتے ہیں یہ قرض ہے، اب بھی لوٹانا ہے، اب بھی لوٹانا ہے، ادھر میرے ساتھ آ۔ اکبر کے بازو میں ہاتھ ڈالا، گھر کے کونے میں لے کے آئی، گھر کے کونے میں تھوڑی سی مٹی اکٹھی کی، مٹی اکٹھی کر کے اکبر سے کہا اکبر کھڑا ہو جا۔ اکبر کھڑے ہو گئے، اکبر نیچے اترا، اکبر نیچے اتر آئے۔ اکبر کے نیچے اترنے کی دیر تھی کہ بھائی کے قدموں کے نشانوں پر گر کر رو رو کے کہتی ہے اکبر جب تک لینے نہیں آئے گا تیرے قدموں کے نشان دیکھ دیکھ کر جیتی رہوں گی۔ رونے والوں، اکبر نے 7 سالہ بہن کو جب اٹھانے کا ارادہ کیا تو منظر بدل چکا تھا۔ حسین کی 7 سال کی زغرا، 7 سال کی زغرا ضعیف ہو چکی تھی۔ رونے والوں، زغرا اٹھ کے کہتی ہے علی اکبر، علی اکبر میری منت ہے، بہن حکم کر، علی اکبر میری منت ہے، تم کبھی سر پہ صحرا سجانا اکبر، میں ہوں بیمار مجھے بھول نہ جانا اکبر، تم جو مصروف ہو شادی میں نہ لینے آنا مجھے، میں خود ہی آ جاؤں گی، تاریخ بتانا اکبر۔ اچانک بھائی کے قدموں پہ گر کے رو رو کے کہتی ہے اکبر مہندی کسی اور سے لگوا لینا خیر ہے، سہرے کسی اور سے لگوا لینا خیر ہے، اکبر میری منت ہے، اکبر میری منت ہے، بہن حکم کر۔ رو رو کے کہتی ہے اکبر تیرے آنے سے پہلے اگر میں مر جاؤں اپنی بارات میری قبر پہ لے آنا۔ اکبر ماتم حسین، اللہ نہ ملے گا، نہ ملے گا، نہ ملے گا، نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا۔ اب ساری خدائی میں، اب ساری خدائی میں اصغر نہ ملے گا، اصغر ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا۔ اب جھولا جھلانے کو ترس جائیں گی باہیں، خیموں میں کبھی دشت میں ڈھونڈیں گی نگاہیں، تھک جائے گی یہ آنکھیں، تھک جائے گی یہ آنکھیں، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا اصغر نہ ملے گا۔ یہ سوچ کے روتا ہے میرا دل بھی تڑپ کر، اس وقت تیرے قلب پہ کیا گزرے گی مضطر،
جب راتوں کو پہلو میں، جب راتوں کو پہلو میں اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا۔ کیا وقت مصیبت ہے ذرا دیکھ اے دکھیا، کل جھولے میں بے شیر تھا اور پانی نہیں تھا، مل جائے گا جب پانی، مل جائے گا جب پانی، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا۔ سائے میں نہ جاؤں گی تو گھر لوٹ کے آ جا، ہر وقت تیرے ہونٹوں پہ ہوگا یہی نوحہ، بن تیرے سکوما کو، بن تیرے سکوما کو اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا۔ اب جھولا جھلانے کو ترس جائیں گی باہیں، خیموں میں کبھی دشت میں ڈھونڈیں گی نگاہیں، تھک جائے گی یہ آنکھیں، تھک جائے گی یہ آنکھیں، اصغر نہ ملے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا، جھولا تو نظر آئے گا، اصغر نہ ملے گا۔ رات کا وقت ہونے والا ہے، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، 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 رات کا وقت ہونے والا ہے، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ، پانی پینے گئے تھے مقتل میں، پانی پینے گئے تھے مقتل میں، لب دکھانے گئے تھے مقتل میں، لب دکھانے گئے تھے مقتل میں، تیر کھانے گئے تھے مقتل میں، دل دکھانے گئے تھے مقتل میں، میرے
تم نے میرے اصغر یہ کیا کیا تم نے میرے اصغر یہ کیا کیا تم نے میرے اصغر یہ کیا کیا تم نے تیر گردان پہ کھا لیا تم نے تیر گردان پہ کھا لیا تم نے موت کا جام یوں پیا تم نے ہنس کے سب کو رلا دیا تم نے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ رات کا وقت ہونے والا ہے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ آنسوؤں سے لہو کو دھوتی ہے آنسوؤں سے لہو کو دھوتی ہے اور غصے سے لال ہوتی ہے اور غصے سے لال ہوتی ہے کھود کر قبر جان کھوتی ہے شاہ کی زلف پار ہوتی ہے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ اور یوں اندھیروں میں کی ضیا تم نے یوں اندھیروں میں کی ضیا تم نے اور یوں اندھیروں میں کی ضیا تم نے یوں اندھیروں میں کی ضیا تم نے اور کام مشکل تھا جو کیا تم نے کام مشکل تھا جو کیا تم نے بجھ رہا تھا جو وہ دیا تم نے آندھیوں میں جلا لیا تم نے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ اب ہم گلے سے لگا رہی ہوں میں سے لگا رہی ہوں میں ہم گلے سے لگا رہی ہوں میں ہم گلے سے لگا رہی ہوں میں اور خالی جھولا جھولا رہی ہوں میں خالی جھولا جھولا رہی ہوں میں ان کے آنسو بہا رہی ہوں میں اب سوئے شام جا رہی ہوں میں میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے خون آنکھوں سے بہاتا ہے خون آنکھوں سے بہاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے چلتے چلتے جو سکینہ کہیں گر جاتی ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے خود کو نیزے سے گراتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کہف سناتا ہے یہ سر کس
کس کا ہے ہو جب طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا جس طرف جاتا ہے بازار میں سر اکبر کا اس طرف دیکھتا جاتا ہے اس طرف دیکھتا جاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرام جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرام پہلا پتھر یہی کھاتا ہے پہلا پتھر یہی کھاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرام جب بھی داخل کسی بازار میں ہوتے ہیں حرام پہلا پتھر یہی کھاتا ہے پہلا پتھر یہی کھاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہش اس کی یہ سما کاش نہ دیکھے کوئی خواہش اس کی شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے شمر زلفوں سے اٹھاتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے آنکھوں سے بہتا ہے آنکھوں سے بہتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے سورہ کاف سناتا ہے یہ سر کس کا ہے اللہم صلی اللہ